جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنا درس نمبر 65 مکمل کریں گے، اور اس کے پہلے حصے میں ہم نے جو ٹاپک پڑھا تھا اس کا عنوان تھا غزوہ احد کی یاد قرآن مجید میں. اس سے آگے ہم آج سٹارٹ کریں گے. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری سب سے پہلی ہیڈنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی جزو ایمان ہے. اسلام میں جہاں اس اصول کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و محبت ہی ایمان کا جز ہے، اور اس میں ادنا کمزوری کو بھی کفر سمجھا جاتا ہے، وہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ کہیں مسلمان اس مرض کا شکار نہ ہو جائیں جس کا شکار نصارہ ہو گئے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کو ان کی عبادت کی حد تک پہنچا دیا اور ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے. میدان احد میں جب یہ مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو چکے ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہم پر کیا گزری ہوگی، اس کا اندازہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. کیونکہ کوئی کیسا ہی عاشق رسول ہو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مرتبہ و مقام عشق کو چھو تک نہیں سکتا، اور ان عشاق کے کانوں میں جب یہ خبر پڑی کہ وہ ہستی جو ساری کوششوں کا محور اور ساری امیدوں کا مظہر تھی وہ ان سے رخصت ہو گئی ہے، اس وقت اکثر کے حوصلے ٹوٹ گئے. بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا، ایسے میں بعض نے آگے بڑھ کر ٹوٹے ہوئے دلوں کی ڈھارس بندھائی. ایسے ہی ایک شہید کا نام حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. واقع شہادت حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ. واہ یہ خلد آشیاں روحیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کا بہت رنج تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ افسوس میں مشرکین کے خلاف پہلے ہی معرکے میں شریک نہ ہو سکا. اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے آئندہ کسی جہاد میں شرکت کا موقع اور توفیق دی تو اللہ دیکھ لیں گے کہ میں اس کی راہ میں کیسی سرفروشی اور کیسی جاں بازی دکھاتا ہوں. جب جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر کچھ لوگ میدان سے بھاگنے لگے تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے حضور عرض کی، اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اس فعل کی معافی چاہتا ہوں جو مسلمانوں نے کیا اور میدان سے پیچھے ہٹے، اور اے اللہ میں اس سے بری ہوں، بیزار ہوں جو مشرکین نے کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے کے بعد حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر آگے بڑھے. ایسے میں کچھ لوگوں کو دیکھا جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے. پوچھا، بھائیو کس کا انتظار ہے؟ جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم میں نہیں رہے، وہ شہید کر دیے گئے ہیں. اس وقت حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو اب تم لوگ ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان دی تم بھی اسی پر جان دے دو۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے،
سامنے سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ ان کو دیکھ کر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، این یا سعد بن معاذ، اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کہاں جا رہے ہو اس سعادت سے دور؟ انی اجد ریح الجنتی دون احد، بے شک میں تو احد کے پیچھے جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی بعض مرتبہ اپنے خاص بندوں کو روحانی طور پر نہیں بلکہ حسی طور پر دنیا میں ہی جنت کی خوشبو سونگھا دیتے ہیں، جیسے ہم اور آپ گلاب چنبیلی کی خوشبو سونگھتے ہیں۔ عجب نہیں کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے حسی طور پر جنت کی خوشبو محسوس کر لی ہو۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، جو لوگ نشے دنیا میں مخمور رہتے ہیں وہ آخرت کے مزکوم ہیں، یعنی ان کو زکام ہے، کوئی خوشبو ان کو نہیں آ سکتی، نہ وہ گلاب کی خوشبو محسوس کرتے ہیں نہ چنبیلی کی، تو جنت کی تو بات ہی الگ ہے۔ الغرض حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ واہن لریح الجنتی اجدہ دون احد، واہ واہ جنت کی خوشبو احد کے پاس پا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے دشمنوں کی صفوں میں جا گھسے، ڈٹ کر مقابلہ ہوا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ جسم پر تیر و تلوار کے 80 سے زیادہ زخم پائے گئے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد انہیں پہچانا نہ جا سکتا تھا، محض ان کی انگلیوں کے پوروں سے ان کی بہن ربیع رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو پہچانا۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا نہایت بھا گئی اور اس کو قرآن کی زینت بنا دیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 23۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، مسلمانوں میں سے بعض ایسے مرد ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ ان کی لاش کا بھی دشمنوں نے مسئلہ کیا تھا۔ حضرت ثابت بن دحداہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح حضرت ثابت بن دحداہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قوم کو پکار کر کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، وہ تو نہیں مر سکتا، تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ ان کی اس پکار پر انصار کی ایک جماعت اٹھی اور خالد بن ولید کی زور آور لشکری طاقت پر حملہ کیا اور ان سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئی۔ اسی طرح ایک مہاجر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے جو خون سے لت پت تھے۔ مہاجر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں تو اللہ کا دین تو پہنچا چکے ہیں، اب ہمارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لڑیں۔ ایسے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پست حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے پھر اللہ سبحانہ و تعالی گویا ہوئے اور ارشاد فرمایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، اور اس کا ترجمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں، وہ خدا نہیں ہیں جس پر قتل یا موت ممکن نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہ وقت آنا ہے، سو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ جہاد سے منہ موڑ لوگے؟ اور جو کوئی اسلام سے یا جہاد سے الٹا پھر جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا بلکہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو بہت جلد اور بہترین بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے، کفار کی بات نہ ماننے اور ان سے مشورہ کرنے کی ممانعت۔ اس مصیبت کے عالم میں جب کہ جنگ کا پانسا بھی پلٹ چکا تھا، مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید و زخمی ہو رہی تھی،
ایسے میں منافقین کو شرارت کا موقع مل گیا اور مسلمانوں سے کہنے لگے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہ رہے تو اب کیوں نہ ہم اپنے دین کی طرف لوٹ جائیں کہ سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرما کر مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ ان مشرکوں کی بات پر کان نہ دھریں، ان کو مشورے میں شریک نہ کریں اور نہ ہی ان کا اتباع کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 and 150۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، ان کافروں کا کہنا نہ مانو، وہ تمہیں اپنے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، پس تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا ساتھی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی بدحواسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر ایک گروہ تو بالکل ہی ہوش حواس کھو بیٹھا تھا اور اسے صرف اپنی جان کی پڑی تھی۔ ان میں کچھ تو میدان چھوڑ کر مدینہ شریف کی طرف بھاگنے لگے اور کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آواز دینے پر بھی نہ لوٹے۔ اس منظر کو بھی قرآن نے بیان فرمایا، اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاثابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں، وہ وقت یاد کرو جب تم بھاگتے ہوئے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیچھے کی جانب سے تم کو پکار رہے تھے کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، تم نے سنا ہی نہیں، سو اللہ نے اس کے بدلے میں تم کو غم دیا کیونکہ تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غم دیا تاکہ اس کی پاداش اور مصیبت سے تم میں پختگی پیدا ہو جائے، جس سے پھر تمہیں کبھی غم نہ ملے گا اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور نہ اس مصیبت پر جو تم کو پہنچے، اور اللہ سب کے سب کاموں کی خبر رکھتے ہیں۔ اور بے شک اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، تمہاری گھبراہٹ کی اصل وجہ ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، تو ایسے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز تم تک پہنچی بھی تو پہچانی نہیں گئی۔ پھر جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کی خبر کی تردید کی تو یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد پروانوں کی مانند جمع ہونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی خبر سن کر مسلمان لشکر کو جیسے نئی زندگی مل گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پریشانی اور بدحواسی کا اصل سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نگاہوں سے اوجھل ہونا تھا۔ جہاں نثار برابر لڑتے جاتے تھے لیکن نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتی تھیں، کوئی کسی کے آنسو پوچھتا، کوئی کسی کی ہمت باندھتا، کوئی کسی کو حوصلہ دیتا۔ ایسے میں سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چہرہ مبارک پر مغفر تھا۔ مغفر کہتے ہیں لوہے کی ٹوپی کو جس سے چہرہ بھی چھپ جاتا ہے، لیکن آنکھیں مبارک نظر آ رہی تھیں۔ میں نے دونوں آنکھوں کو دیکھا جو چمک رہی تھیں، اسی سے میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا۔ یہ دیکھ کر میں پکارا، یا معاشر المسلمین، خوش ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سلامت موجود ہیں۔ یہ پکار سن کر
ہر طرف سے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم ٹوٹ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اشارہ فرمایا خاموش رہو، لیکن میری آواز جس طرح مسلمانوں نے سنی فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد پروانوں کی طرح جمع ہونے لگے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب، اور اس کا عنوان ہے اطاعت و محبت کا تقابل۔ محبت ایک ایسی اکسیر ہے جو اطاعت کے ناکارہ لوہے کو بھی کندن بنا دیتی ہے۔ اطاعت کا درخت سوکھ گیا ہو، اس کی ٹہنیاں اور پتے خشک ہو چکے ہوں اور پھل سڑ گیا ہو، لیکن اس کی محبت کی جڑ سلامت ہو تو امکان باقی رہتا ہے کہ کسی وقت وہ پھر ہرا بھرا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر محبت کی جڑ کٹ چکی ہو اور درخت کا اس سے کوئی تعلق نہ رہا ہو تو اس کا نئے سرے سے سرسبز و شاداب ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ وہ سوکھتا چلا جاتا ہے اور کھوکھلا ہو کر زمین پر گر جاتا ہے اور چولہے کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اس لیے محبت ہی سب کچھ ہے۔ اطاعت میں کمی رہ جائے تو محبت اس کی تلافی کر سکتی ہے، لیکن اگر محبت ناقص رہ جائے تو اطاعت کسی طور پر بھی اس کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ دلیل مفہوم حدیث ہے، ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، ما اعددت لہا، کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وہ کہنے لگا، ما اعددت لہا من کثرت صلاۃ ولا صیام ولکنی احب اللہ ورسولہ، میں نے کوئی تیاری نہیں کی، نہ زیادہ نماز نہ زیادہ روزے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس واقعے میں صاف موجود ہے کہ صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنے اعمال کی کوتاہی کا اعتراف کیا اور کہا کہ اطاعت و عبادت کا توشہ میرے پاس کم ہے، اور اپنے طور پر یہ سمجھا کہ نجات کا مدار صرف اطاعت پر ہے۔ اس لیے اطاعت کو محبت پر فوقیت دی اور پہلے اطاعت کی کمی کا ذکر کیا، پھر اسی کمی کے باوجود کہنے لگا کہ میں محبت کی نعمت عظمیٰ سے بہراور ہوں اور میرے دل کی گہرائیوں میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی غلط فہمی دور فرما دی اور یہ بات واضح کر دی کہ محبت ایسی چیز ہے جو اطاعت کی کمی کو پورا کر دیتی ہے۔ اسی محبت کی وجہ سے فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کے مقام کو عبور کر سکتے ہیں۔ یہاں ہمارا درس نمبر 65 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ یا اللہ، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام
حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں اور ان کے مزارات پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درد